فرمایا کہ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویو، لستن، تم نہیں ہو، کا احد من النساء، عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم تقوی پر قائم رہو، فلا تخدعن، تو تم لچک اختیار مت کرنا، بالقولی، بات چیت کرنے میں، فیطمع، کہیں لالچ میں نہ آ جائے، الذی، وہ شخص، فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے، وقلنا، اور ہمیشہ کہنا، قولم معروفہ، محفوظ بات، قولم معروفہ کا مطلب ہے لچک سے محفوظ بات ہی کرنا، جیسے کہ کرتی ہو ویسے ہی کرتے رہنا، لچک سے محفوظ بات۔ اب یہ والی تفسیر، اس سے پہلے بات سمجھیں کہ اے ازواج مطہرات، مومنوں کی ماؤں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں، یہ تم جان لو کہ جو تمہاری حیثیت ہے، تمہارا جو مقام ہے پوری دنیا میں، اور جو تمہارا مرتبہ ہے پوری دنیا میں، عام عورتوں کے جیسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو رسول اللہ، اپنے رسول کی زوجیت کا شرف عطا فرمایا ہے، اس وجہ سے تم کو ایک امتیازی مقام حاصل ہے، یونیک خواتین ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح تمہیں بھی امت کے لیے ایک نمونہ بننا ہے، جیسے کہ وہ سب کے لیے ایک ماڈل ہے، تو تم نے بھی اور تمام امت کی عورتوں کے لیے ایک ماڈل بننا ہے۔ چنانچہ ان کے مقام و مرتبہ سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا، جو کہ ان کو کچھ ہدایت جاری کی، ہے نا، اور آ، ان کو امہات المؤمنین قرار دیا گیا، اور انداز بیان سے ویسے صاف ظاہر ہے کہ دراصل تو مقصد پوری کی پوری امت مسلمہ کی تمام عورتوں کو، تمام خواتین کو سمجھانا ہے، اور تمام خواتین کو یہ ہدایت دینی ہے، اس لیے یہ ہدایت تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج کو بتایا، پھر وہ بتائیں تمام دوسری خواتین کو کہ جب مردوں سے گفتگو کریں گی تو محفوظ گفتگو کریں گی، جس طرح کے ازواج مطہرات کیا کرتی تھی، تو وہ آگے دوسری عورتوں کو بھی یہی سکھائیں کہ امتیوں کو، عورتوں کو، کہ تم لوگ جب بھی مردوں سے بات کرو تو لچکدار گفتگو مت کرنا، کیا کرنا کبھی بھی، یا ہم سے سیکھو کہ ہم کس طریقے سے ریزرو طریقے سے بات چیت کیا کرتے ہیں، تو ہم سے سیکھو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو یہ ارشاد ہے کہ فیت مع الذی فی قلبی مرض، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نا عورت کے وجود میں ایک کشش رکھی ہے، اس کے وجود کے اندر مرد کے لیے ایک جنسی کشش رکھی ہے، جس کی حفاظت کے لیے بھی خصوصی ہدایت دی گئی ہیں، احکامات جاری کیے گئے ہیں، تاکہ عورت جو ہے وہ مرد کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کی آواز میں بھی رکھا ہے، اس میں ایک فطری طور پر ایک دلکشی رکھی ہے، فطری طور پر ایک نرمی، ایک نزاکت رکھی ہے، اس کی آواز میں، اس کی گفتگو کے اندر، اس کے لہجے کے اندر، فطری طور پر ہے، بائی نیچر ہے وہ اس کے اندر، جو مرد کو اٹریکٹ کر سکتی ہے، مرد کو اپنی جانب مطلب متوجہ کر سکتی ہے، اپنی طرف کھینچ سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب ہونے کے باوجود، تمہاری آواز کا خوبصورت ہونے کے باوجود، تمہاری آواز میں فطری طور پر دلکشی ہونے کے باوجود، تم یہ جان لو کہ مردوں سے گفتگو کرتے وقت تم جان بوجھ کر ایسا مت کرنا، یعنی قصدن ایسا نہ کرنا کہ ایسا لب و لہجہ اختیار کرو تمام امت کی عورتوں کہ نرمی اور لطافت وہ ایسا ہو کہ کسی آ، غیر مرد کو جو ہے وہ کر لے اپنی طرف، وہ کر لے، اس کے دل کے اندر کوئی برا خیال پیدا کر دے، بلکہ تمہارا لہجہ ہونا چاہیے تھوڑا سخت، اور جس کے اندر تھوڑا سا روکھا پن ہو، بدتمیزی کرنے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا، مطلب ایسے ہو کہ جس کے اندر روکھا پن ہو، کہ جو سامنے والا مرد ہے جس سے بات کی جا رہی ہے وہ وہیں پہ ہی الرٹ ہو جائے، مختصر بات، کام کی بات، اور اس کے بعد بات ختم۔
اس طرح فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی ایسا شخص جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے، مردوں میں، وہ تمہاری طرف مائل نہیں ہوگا، اس کے دل میں کوئی برا خیال پیدا نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے مرد کی بھی حفاظت ہوگی، عورت کی بھی حفاظت ہوگی. اور یہ جو روکھا پن کہا، یہ تو اردو میں نے روکھا پن دماغ میں آیا لفظ، کہ جیسے یعنی اسٹریٹ فارورڈ ہو لہجہ. تو یہ مطلب یہ صرف اسٹائل کی، مطلب لہجے کی حد تک ہی ہو. زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس کو بدتمیزی یا بد اخلاقی کہا جا سکے، کیونکہ نہ بدتمیزی کا حکم دیا جا رہا ہے، نہ بد اخلاقی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگلا کوئی شکایت کر دے کہ بھائی انہوں نے یہ الفاظ کیسے کہہ دیے. ہاں. اور یہ جو آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ پہلے جو یہ فرمایا تھا انت تقیتن، کہ اگر تم تقوی پر قائم رہو، تو دراصل تمام جو بھی مسلمان عورتیں ہیں ان سے یہ کہا کہ جو تقوی تم نے اختیار کیا ہوا ہے، اللہ رب العزت کو تمہارا یہ تقوی بہت زیادہ پسند ہے، تو تم اس تقوی پہ آگے بھی اسی طریقے سے قائم رہنا. تم امہات المؤمنین کی جو سہیلیاں ہیں، جو آ، بہنیں ہیں، جو رشتہ دارنیاں ہیں، اور جو ملنے ملانے والیاں ہیں، جو تمہاری شاگرد ہیں جن کو تم لوگ سکھاتی ہو ہیں، ان کو یہ بات بتاؤ، کیونکہ وہ سب نیک فطرت اور متقی ہیں کہ اپنا تقوی قائم رکھیں. اور متقی عورتیں تو وہ ہوتی ہیں کہ ہر وقت، ہر لمحے، ہر مقام پر ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں ان کی آخرت برباد نہ ہو جائے. اب مفسر نے لکھا کہ یا نساء النبی لستن کا احد، یعنی کا جماعت، تم کسی ایسے جماعت کی طرح سے نہیں ہو کہ کہ تم سب سے الگ عورتیں ہو، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں ہو. من النسائی ان اتقیتن، اگر تم تقوی پر قائم رہو، یعنی وہ جو ڈر ہے، اگر جس طرح سے تم ڈرتی ہو اللہ تعالیٰ سے، اسی طرح سے آگے بھی ڈرتی رہو. اگر تو کس سے ڈرنے کی بات ہو رہی ہے؟ آگے لکھتے ہیں لفظ اللہ، لفظ اللہ اس میں جلالت، یعنی گویا کہ ان اتقیتن اللہ فَإِن كُنَّ أَعْظَمُ، تو تم سب سے عظیم تر خواتین ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرمائی. فلا تخدعنا بالقول، تو تم فلا تخدعنا، تو تم لچک یا جھول اختیار مت کرنا اپنے انداز گفتگو میں، بالقول بات کرنے میں، کہنے میں، گفتگو کرنے میں. تو گفتگو کرنے میں، ابھی دیکھیں آیت میں دوبارہ چلیں پیچھے، یہ تفسیر ہے نا، میں یہ تفسیر سے بتا رہا ہوں آپ کو نا. اب ادھر جو آیت تھی وہاں پہ دیکھیں، یہاں پر بھی یہی والا لفظ یہاں لکھا ہوا ہے، یہی لکھا ہے فلا تخدعن بالقول، تو تم لچک لچک اختیار مت کرنا بالقولی بات کرنے میں. یہ لکھا ہے، یہ نہیں لکھا کہ کس سے بات کرنے میں. وہ انڈرسٹوڈ بات ہے، انڈرسٹوڈ ہے. آدمی سے بات کرنے میں، مرد سے بات کرنے میں، کون سے مرد سے بات کرنے میں، یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے. نامحرم مرد سے بات کرنے میں لچک اختیار مت کرنا. اب دیکھو مفسر نے انڈرسٹوڈ والی بات کو یہاں پہ ایک لفظ کے ذریعے واضح کر دیا. اگر انڈرسٹوڈ بات بھی ہے، سمجھ میں آنے والی، پھر بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، کہیں اس سے یہ کوئی عورت نہ سمجھ بیٹھے کہ فلا تخدانہ کا مطلب ہے کہ مجھے کسی سے بھی جو ہے وہ بات کرتے ہوئے لچک کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے. خواتین خواتین سے بات کرنے میں ضرور لچک کا مظاہرہ کریں گی، آپس میں ان کو تھوڑی نہ منع کیا ہے آپس میں بات کرنے سے. تو مفسر نے لکھ دیا للرجالی، کہ مردوں سے بات کرنے میں نہ اختیار کرنا. فیطمع الذی، کہیں لالچ میں نہ پڑ جائے، الذی ایسا آدمی، فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہو. ایسا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دل کی بیماری سے کیا مراد ہے. وہ کون ہوتا ہے جس کو دل کی بیماری ہوتی ہے، دل کے اندر بیماری ہوتی ہے؟ وہ لکھا نفاقن، یعنی جس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے، جس کے دل میں نفاق ہے اس کو کہا گیا مردن. اور ارشاد فرمایا وہ قلنا، اور تم کہا کرو، اور تم بات کیا کرو، قولم معروفہ،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معروف بات یعنی نیک بات نہیں، محفوظ بات کیا کرو، سیف کمیونیکیشن، سیف کنورسیشن. تمہارا کوئی لفظ نہ کوئی پکڑ کے بتائے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا، تو وہ لفظ، الفاظ کا چناؤ، وہ تمہارا مردوں سے بات کرتے وقت ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کسی ایک لفظ کی پکڑ نہ ہو، جس کا کوئی ڈبل میننگ، زو معنی مطلب بھی نکلتا ہو. تو بہت سنبھل کے تم نے گفتگو کرنی ہے. الفاظ کا چناؤ مردوں سے بات کرتے وقت بالکل اسٹریٹ فارورڈ، نپا تلا، منتخب شدہ. جی. اور لہجہ، وہ تو پہلے ہی بتا دیا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے، من غیر خضوع، بغیر کسی لچک کے. تو اب تم تمام مسلم امہ کی عورتوں کو یہ چیز سکھا دو. یوں. اس کے بعد پھر گھروں میں ٹھہرنے کے حوالے سے آئے گی آیت، جس میں تفسیر جو ہے وہ میں نے ایسے الگ 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 کر کے ایک ایک لفظ کو، مفسر نے بھی بڑی تفصیل سے ایک ایک لفظ کو، بہت سارے الفاظ کو نحوی انداز میں، صرفی انداز میں بتایا. اور پھر میں نے اس کو پوری کوشش کی کہ الگ 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 کر کے ایسے کر کے وہ اس کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ.